بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حدیث نمبر 1136 بیان کی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز تہجد کے لیے اٹھنے پر مسواک کرنے کا بیان تھا، اور اس کے تحت میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ پاکیزہ فطرت، پاکیزہ طبیعت، پاکیزہ بدن اور پاکیزہ عادات کے حامل، اور ہر چیز میں اللہ نے پاکیزگی عطا فرمائی، اس کے باوجود پاکیزگی کو ظاہری طور پہ اختیار کرتے ہیں تاکہ امت اس سے درس حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے، اور اس طریقے کو اپنا کر دوسروں کے لیے اپنے آپ کو باعث اذیت بنانے سے بچے، اور پاکیزہ اور نفیس بن کر دوسروں کے قلب میں خوشی داخل کرنے کا سبب بنے۔ اور اس کے جواب میں پھر ہمارا یہ رویہ ہو قطعاً غیر مناسب ہے، تو میں اپنے گھر کے جو بڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ چھوٹوں کے لیے رول ماڈل بنیں۔ روزانہ رات کو اپنے کھانا کھا لیا تو خود برش پہلے کریں، پھر بچوں کو کہیں بیٹا برش کریں، یا مسواک آپ یوز کریں۔ بچوں کو کہیں کہ اگر مسواک یوز کر سکتے ہوں، زیادہ چھوٹے بچوں کو مسواک یوز نہ کروائیں کیونکہ مسوڑے کمزور ہوتے ہیں، یعنی نرم ہوتے ہیں تو وہ چھل سکتے ہیں، لیکن ذرا بڑے بچے ہو جائیں تو پھر آپ خود کریں اور ان کو تلقین کریں، تو بچے خوش دلی کے ساتھ اس کو لیں گے۔ اسی طریقے سے کوشش یہ کریں کہ ایسی کوئی چیز استعمال نہ کریں، ایسی کوئی چیز نہ کھائیں کہ آپ کے دانت انتہائی گندے ہو جائیں، آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہو جائے، کسی کے سامنے آپ اپنے نارمل منہ کے ساتھ گفتگو نہ کر سکیں، ہونٹ بھینچنے پڑیں، آپ کو دانت بند کرنے پڑیں، اور سامنے والا آپ کے چہرے کی بگڑی ہوئی صورت دیکھ کر نامعلوم کس وسوسے کا شکار ہو جائے کہ فالج تو نہیں پڑ گیا، کیا ہو گیا بھائی اس کو، منہ اور ہونٹ بھینچ کے باتیں کر رہے ہوں، مناسب نہیں ہے۔ اور گزارش ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں۔ اگلا باب دیکھتے ہیں، باب کیف صلاۃ اللیل و کیف کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، یعنی رات کی نماز کس طرح تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح پڑھتے تھے، اس کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1137، اور راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کس طرح پڑھوں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو رکعت، یعنی تہجد کے بارے میں اشارہ ہے سرکار کے، دو رکعت کر کے پڑھو، پھر جب تم کو صبح کا خوف ہو تو ایک رکعت ملا کر نماز کو وتر کر لو۔ یعنی سرکار کے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ اس شخص کو تلقین کر رہے ہیں کہ جو تہجد کا عادی ہے، اور تہجد کے عادی کے لیے تعلیم شرع یہ ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ، یعنی عشاء کے فرائض کے ساتھ وتر ادا نہ کرے بلکہ تہجد کے ساتھ کرے۔ تو یہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ آپ اگر تہجد پڑھنا چاہیں تو دو رکعت کر کے پڑھیں، یہ افضل ہوتا ہے۔ اور فرمایا اگر آپ کو خوف ہو کہ آپ مزید آگے پڑھیں گے تو فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے تو پھر ایک رکعت ملا کر وتر کریں۔ یہ ایک رکعت پڑھنے کی ترغیب نہیں ہے، ورنہ ملانے کا نہ کہتے سرکار کہ ایک ملا کر، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ پھر آخر میں ایک اور پڑھ لیں۔ تو اس لیے الفاظ کو اگر دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری جب آپ کو خوف ہو کہ اب فجر ہو جائے گی تو آخری 2 رکعت وتر کی پڑھیں، اس طرح کہ ایک رکعت اور ملا کر 3 رکعت وتر پڑھیں۔ اور یہ دیگر روایات سے بھی دیکھیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک اگلی روایت پہلے سنا دوں۔ 1138ویں حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعات نماز پڑھتے تھے، یعنی آپ کا یہ عمل بھی ثابت ہے۔ اب 13 رکعات کیسی؟ 8 رکعتیں تہجد، اور 8 رکعتیں تہجد، اور پھر 2 رکعت یہ کہا گیا ہے کہ سنت فجر وہ بعد میں پڑھتے تھے، اور 3 رکعت وتر ہے۔ تو 8 9 10 11 12 13، اس طرح 13 رکعت بن جاتی ہیں۔ تو 3 رکعت سرکار سے وتر پڑھنا یہ ثابت۔ تو اس میں بھی اوپر جو سرکار بیان فرما رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک رکعت جو ملانے کا فرما رہے ہیں وہ آخری 2 رکعتوں کے ساتھ ملانے کا ہے، تو نفل کے ساتھ ایک ملا کر تو نہیں پڑھتے ہیں کہ ایک رکعت نفل اگر وتر پڑھ دیں تو علیحدہ ایک مستقل، جس کو جو ایک کا قائل ہے تو علیحدہ ہی پڑھے گا، نفل کے ساتھ تو نہیں ملائے گا۔ تو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آخر کی جو 3 رکعتیں ہیں وہ وتر کی نیت کے ساتھ ادا کریں کہ 2 آخر کے پہلے
اور پھر قاعدہ اولا کر کے 1 رکعت اور اس کے ساتھ ملا کر 3 وتر ادا کر لیں تو یہ بہتر ہے۔ یعنی اس طرح طریقہ کار سرکار نے الہام فرمایا، تعلیم فرمایا۔ 1139ویں حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے متعلق کیے گئے سوال کے جواب میں ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ صبح کی یعنی سیدہ عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ آپ صبح کی 2 سنتوں کے علاوہ 7، 9 اور 11 رکعات پڑھتے تھے۔ یعنی 2 سنتوں کو تو آپ علیحدہ کر دیں۔ اب سرکار کا عمل کبھی 7 کا تھا کہ 7 رکعت پڑھی، تو اگر آپ 3 اس میں وتر مان لیجئے تو پھر باقی کتنی رہ گئی؟ 4۔ اور کبھی سرکار 9 پڑھتے تھے تو 3 اگر وتر نکال دیں تو پھر بچ گئیں 6۔ اور کبھی سرکار 11 پڑھتے تھے کہ 8 رکعت تہجد اور 3 وتر۔ تو 3 سرکار سے وتر ثابت ہے کیونکہ سرکار جفت تعداد میں تہجد پڑھتے تھے، جیسے 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے اور وتر طاق پھر 3 رکعت وتر۔ اور یہ 2 سنتوں کے علاوہ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے۔ اگلی حدیث ہے 1140، والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کی راویہ ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعات پڑھتے تھے، ان میں وتر تھے اور 2 رکعت فجر کی۔ تو دیکھیں اب یہاں پر فجر کی رکعت کو اگر ملا کر 13 بنائے تو 2 رکعت آپ فجر کی نکال دیں 11، 3 رکعت آپ وتر نکال دیں تو باقی رہ گئی 8 تہجد کی تھی۔ اس طریقے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وتر پڑھے اور 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل ونومہ وما نسخ من قیام اللیل۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو قیام کرنا اور سونا اور رات کے قیام کا منسوخ ہونے کا باب۔ اس کو پہلے سمجھ لیں کہ رات کی نماز بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے فرض تھی بعد میں نہیں، یا آپ پہ فرض رہی امت پر نہیں، لیکن صحیح مسئلہ یہی ہے جو محققین بیان فرماتے ہیں، اور یہ طالب علم بھی انہی محققین کی تحقیق کو قبول کرتا ہے کہ یہ تہجد کی نماز پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور صحابہ کرام پر بھی فرض تھی اور بعد میں یہ منسوخ ہو گئی، دونوں سے منسوخ ہو گئی، اس کا استحباب بس باقی رہا، اور انشاءاللہ اپنے وقت پر وہ عرض کریں گے۔ ادھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی آیات ذکر فرمائی ہیں جو رات کے قیام سے متعلق ہے، میں ان کے ترجمے پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے چادر لپیٹنے والے، یعنی یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ اضافہ کر دیں، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، بے شک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے، بے شک رات کو اٹھنا سخت بھاری ہے، یعنی نفس پر سخت بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے، بے شک دن میں آپ کی بہت مصروفیات ہیں۔ یہ سورہ مزمل آیت نمبر 1 سے 7 تک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ اے مسلمانوں تم ہرگز اس قیام کا شمار نہیں کر سکو گے، سو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، پس تم جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ یہ گویا کہ دیکھیں پہلے آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قیام ضروری ہے، چاہے آدھی رات، چاہے پوری رات، چاہے تھوڑا، لیکن ضروری۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل پھر درگزر فرما دیا اور ارشاد فرمایا، اور مخاطب دیکھیں نبی کریم نہیں ہے بلکہ مسلمان ہیں، یہ توجہ رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو علم ہے کہ اے مسلمانوں تم ہرگز اس قیام کا شمار نہیں کر سکو گے، سو اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، پس تم جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ کے راہ میں قتال کر رہے ہوں گے، یعنی جہاد کر رہے ہوں گے، پس تم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ کو اچھا قرض دو، یعنی خوش دلی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں
صدقہ کرو اس کی رضا کی خاطر۔ یہ اللہ نے اس کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ اور تم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور زیادہ ثواب میں پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام پر پہلے تہجد فرض تھی، لیکن اس کے بعد پھر یہ قیام منسوخ کر دیا گیا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، یہ حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ 1141 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حمید روایت کر رہے ہیں حضرت انس سے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے روزے چھوڑ دیتے، حتیٰ کہ ہم یہ گمان کرتے کہ اب آپ بالکل روزے نہیں رکھیں گے، اور کسی مہینے آپ روزے رکھتے، حتیٰ کہ ہم یہ گمان کرتے کہ اب آپ بالکل روزے نہیں چھوڑیں گے، اور تم آپ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہو، یعنی حضرت انس فرما رہے ہیں کہ تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہو تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لو گے، یعنی جب دیکھنا چاہو دیکھ لو گے، جس ٹائم اٹھ کے دیکھنا چاہو دیکھ لو گے، اور تم آپ کو رات میں سوتے ہوئے دیکھنا چاہو تو آپ کو سوتے ہوئے دیکھ لو گے۔ تو اب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو لگاتار روزے رکھا کرتے تھے، اور کبھی بالکل روزے نہیں رکھتے تھے، اور وجہ اس کی یہی تھی کہ جب آپ روزے رکھتے تھے اللہ کے حکم سے رکھتے تھے، اور آپ کو چونکہ روحانی طاقت حاصل تھی، لگاتار روزے رکھنے سے بھی آپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جیسے ایک دفعہ آپ نے لگاتار روزے رکھے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کی اتباع میں اسی طرح لگاتار روزے رکھنے شروع کیے، تو ان پہ نقاہتیں طاری ہو گئیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن آدمی کتنا فاقہ کر سکتا ہے، یعنی کتنے روزے رکھ سکتا ہے، کتنا بھوکا رہ سکتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس طرح دیکھا کہ نقاہت طاری ہے، اور کوئی نقاہت اور ضعف کی وجہ سے بیٹھ گیا ہے، تو پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو عرض کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے روزے رکھے تو آپ کی اتباع میں ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دی، اور یہ حالت ہو گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھاؤ اور پیو، اس لیے کہ مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، اور پھر فرمایا تم میں سے میری مثل کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سرکار دائمی روزے رکھ رہے ہیں تو یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ کے لیے آسانی اور سہولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی۔ ہمیں اس میں مطلب لگاتار روزے اس طرح رکھنا کہ درمیان میں افطار بھی نہ ہو، یہ تو ویسے ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اور لگاتار روزے رکھنے میں بھی ذرا احتیاطی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دوام اور استمرار قائم نہیں رکھ سکیں گے، اور یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح سرکار نے کبھی روزے بالکل نہیں رکھے ہیں، کافی عرصے تک۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ آپ کسی مہینے بالکل روزے نہیں رکھ رہے ہیں۔ تو سرکار کا گویا کہ جو عمل مبارکہ تھا، کبھی تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور پسند اور اس کے حکم کو آپ فوقیت دیتے، اور کبھی آپ تعلیم امت کے لیے اور امت کی کمزوری، ان کے ضعف کو پیش نظر رکھتے تھے، اس لیے پھر ایسا معمول آپ کو نظر آئے گا۔ اب یہ آگے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ نبی کریم کو کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہو تو رات ہی کسی بھی پہر دیکھ سکتے ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ یوں نہیں ہے کہ آپ پوری رات قیام کر رہے ہیں تو تم جس ٹائم اٹھ کر آ کر دیکھو گے حالت نماز میں کھڑے ہوں گے، نہیں، یہ اصل میں سرکار کے معمول کو بیان کرنا مقصود ہے کہ آپ کا کوئی ایک روٹین نہیں تھا۔ اگر کبھی تم اول رات میں دیکھتے رہو گے تو کسی نہ کسی رات میں سرکار اول رات میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر نصف رات میں آپ نصف شب میں دیکھنا چاہیں تو سرکار اس میں بھی کسی نہ کسی رات آپ کو کھڑے نظر آئیں گے، اور اگر آپ بالکل رات کے آخری حصے میں دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی رات اس وقت میں بھی عبادت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یوں نہیں کہ آپ اگر اول رات میں سرکار کو دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ پوری رات بیٹھے رہے ہیں، آپ کو سرکار نظر نہیں آئیں گے، پوری زندگی ایک ہی حصے میں آتے تھے، نہیں، یہی بتانا مقصود ہے، کبھی اس میں، کبھی درمیان، اور کبھی آخر میں، جب آپ دیکھنا چاہیں۔ اگر آپ لگاتار دیکھتے رہیں تو آپ کو رات کے ہر پہر میں سرکار عبادت کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر سوتا ہوا دیکھنا چاہیں تو رات میں کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ اور مراد اس کی یہی ہے کہ آپ کے عبادت کا روٹین بدلتا تھا تو پھر سونے کے معمولات میں بھی تبدیلی آتی تھی۔
اگر سرکار اول رات عبادت کر رہے ہیں تو پھر آگے جا کے سوتے تھے، اگر سرکار اول رات سو گئے ہیں تو آگے اٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی سمجھانا مقصود تھا کہ آپ کی کوئی ایک عادت مقرر نہیں تھی، آپ رات کے شروع میں، کبھی نصف میں، کبھی آخر میں عبادت کرتے تھے، اور جب آپ عبادت سے فارغ ہوتے تو پھر آپ سوتے تھے۔ جیسے آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آج رات میں آخری پہر میں عبادت کروں گا تو آپ شروع رات میں سوئے ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں نصف رات میں اٹھوں گا تو پہلے سو گئے ہیں، نصف رات میں اٹھے نماز پڑھی ہیں پھر سو گئے ہیں۔ اس طریقے سے رات کے کسی بھی حصے میں آپ کو سوتا ہوا بھی دیکھا جا سکتا ہے اور عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنے روٹین کو تھوڑا سا کچھ بدلتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص وقت مقرر کر لینے کی بنا پر طبیعت میں نشاط نہیں رہتا ہے، سرور نہیں رہتا ہے، اور طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نماز فجر کے بعد قرآن پڑھنے کے عادی ہیں، تو اگر آپ ایک ہی وقت میں پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کسی دن جو ہے نا وہ بالکل دل نہ چاہ رہا ہو، تو آپ اس وقت نہ پڑھیں، اس کو چھوڑ دیں، آپ دن کے کسی اور حصے میں پھر قرآن پڑھ لیں، بالکل نہ چھوڑیں، یہ میں گزارش کروں گا، کسی اور حصے میں پڑھ لیں۔ لیکن وقت کا تبدیل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عمل دائمی طور پہ ہونا چاہیے کہ قرآن اگر آپ نے 3 آیات 4-5 آیات پڑھنی ہے تو کسی بھی وقت دن میں پڑھ لیں، لیکن پڑھ لیں۔ ایک وقت کو مخصوص کرنے میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر طبیعت میں نشاط نہیں ہے اور طبیعت آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تو یا تو آپ بے دلی کے ساتھ عبادت کریں گے، اور یا نفس مشورہ دے گا کہ آج نہیں کرتے ہیں کل کر لیں گے، کیونکہ آپ اس کے علاوہ کسی اور وقت میں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ اسی وقت میں کریں گے تو ترک عبادت لازم آئے گی، اور دونوں غلط ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ کوئی خاص وقت ضرور مخصوص کر لیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں نشاط ذہنی یا طبیعت کی فرحت قلب نہیں ہے اور نشاط طبیعت نہیں ہے تو دوسرے وقت کے اندر کریں، یہ انتہائی بہتر ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب عقد الشیطان علی قافیۃ الرأس اذا لم یصلی باللیل۔ جو شخص رات کو نماز نہ پڑھے اس کی گدی پر شیطان کا گرہ لگانا۔ اب آپ سوچیں، دیکھیں کس کس کی گدی پر لگتی ہے گرہ۔ حدیث نمبر ہے 1142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اب وہ کیسی گرہیں ہوتی ہیں، کیوں لگاتا ہے، یہ بھی وقت کی قلت کی بنا پر ذکر نہیں کر سکیں گے، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا تاکہ ہمیں اپنے احتساب کا موقع حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی